ریئل اسٹیٹ یا دیگر کاروبار میں جو بروکرز ہوتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی پھر سے اب جو ہے نا وہ اٹھ رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ سوال ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ یا دیگر کاروبار میں جو بروکرز ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے پیسے وصول کرتے ہیں، اور حکمت یہ بتاتے ہیں کہ بیچنے والے کی چیز ہم نے محنت سے بیچی اور خریدنے والے کو اچھی چیز ہم نے دلائی، تو دونوں کو خدمات فراہم کی ہیں، لہٰذا دونوں سے پیسے وصول وہ کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ درست ہے ایک اعتبار سے، اگر کچھ شرائط کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. اگر وہ شرائط کا خیال نہیں رکھیں گے تو اجرت حرام ہو جائے گی. اگر آپ نے دونوں طرف سے محنت کی ہے، یعنی آپ ادھر سے بھی محنت کریں ادھر سے بھی محنت کریں، دونوں کو سروسز فراہم کی ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو آپ کسی ایک کی طرف سے نمائندے نہ ہوں، بلکہ دونوں پارٹیز خود ایگریمنٹ کریں اور آپ اس ایگریمنٹ میں صرف تھرڈ پارٹی کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو بالکل درست ہے. لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف سے آپ ریپرزینٹیو ہو گئے اور دوسرا دوسری پارٹی سامنے آ رہی ہے، تو گویا کہ جس کے آپ ریپرزینٹیو ہیں آپ اس سے تو اجرت لے سکتے ہیں، لیکن جس سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں آپ پھر اس سے اجرت نہیں لے سکتے، کیونکہ اب آپ پارٹی ہو گئے نا، اب آپ سروسز والے نہیں ہو گئے، لہٰذا پھر یہ جائز نہیں ہوگا. اور اجرت بھی وہ نہیں چاہیے جو عرف میں رائج ہو. یہ جو ٹاپ مارنے والا جو معاملہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ درست نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جائز نہیں ہے. ٹاپ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ پراپرٹی 50 لاکھ کی ہے، اور پیچھے سے وہ 40 لاکھ کو بول رہے ہیں بھائی 40 لاکھ میں جا رہی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جائے گی، آگے وہ 50 لاکھ میں بیچ دیتے ہیں اور دونوں پارٹیز کو ملنے نہیں دیتے. جس کی وہ جگہ ہے اس کے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے. اگر پراپرٹی زیادہ میں بکے گی وہ بھی اسی کا ہے، کم میں بکے گی وہ بھی اسی کا ہے، کیونکہ جو نفع رسک اٹھاتا ہے نفع کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے جھوٹ بول کر کہ بھائی نہیں 40 میں جا رہی ہے، زیادہ ریٹ نہیں آ رہے اور آگے 50 میں لے لیے، یہ درست نہیں ہے.